حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف۔ مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، آپ دیکھو کہ تھوڑا؟ کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے۔ میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا، جا دے جا۔ اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10 ہزار ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو۔ یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟ مہربانی کریں باہر آئیں۔ اتنا نقصان کر لیا ہم نے، یا آپ نے قوال امیر کر دیا یا پیر امیر کر دیا۔ پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر۔ میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے۔ بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے، تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامت ہے۔ ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں۔ تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا۔ کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے۔ تو میں نے کہا پیری مریدی جہلا کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ جائے بس کریں۔ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے، باندھ علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ۔ بس کریں، سنجیدہ لوگ بنے آپ، بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار۔ تو میری بات میں توجہ کرنا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کش سے شکل ہے جی، وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے، اور کشش شکل کا نظریہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے، سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا، اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھاتی ہے، وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے۔ فرمانے لگے یہ کیسا کش شکل ہے، 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں، وہ زمین سے کھینچا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کش سے شکل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا، انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گیا، واپس۔ آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں سنا کے آ جاتے ہیں، علم نہیں نہ ہوتا۔ اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بن جائیں، ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں، کسی کو نزلہ تو نہیں، پہلے تو نہیں کسی کو بخار، تو پورا انٹرویو دے لیتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ دی، اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے، یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری ایک سے دوسرے کو، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی، اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے۔ تو کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے؟ میرے قریب رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے، بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی؟ تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی، کیسا انداز، اس کو کہاں سے پڑی؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی، شوگر ہے تو شوگر۔ او بھائی سن، اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے؟ اتنی کمزور ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، اور قوم چپ کر کے سن لیتے۔ ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے، اللہ رسول پہ لائے ہوئے، ہمارا ایمان اللہ رسول پہ، ڈاکٹر پہ نہیں ہے۔ جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے، غلط بات نہیں تسلیم کریں گے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی۔ کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے؟ کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے، کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے۔
इस तरह के नौनिहाल अल्लाह ताला अता करता है, उनके तरीकों पर चलने वाले पैदा होते हैं। खुदा का खौफ करो। आप जैसे एक मैं रावलपिंडी में था तो एक बच्चा कहने लगा जी मिसवाक के साइंसी फायदे बयान कर दे, मिसवाक के। तो मैंने कहा बेटे साइंस अगर कह भी देना मिसवाक नहीं करनी चाहिए तो हमने फिर भी करनी है। सारी साइंस कहे न करो तो हम फिर भी मिसवाक, इसलिए कि मिसवाक करना मेरे मुस्तफा का तरीका है सल्लल्लाहु। आला हज़रत ने अकीदा तौहीद मजबूत किया। एक और चक्कर है बाबा जी का, बाबा जी सरकार जो एक महीना ना नहाए वो छोटा बाबा, और जो 6 महीने गुस्ल न करे वो बड़ा बाबा। बाबा जी को नमाज नहीं सीधी आती है, बाबा जी सरकार बने हुए हाल ही कोई नहीं, जो अल्लाह के खाते पढ़ गए। और बाबा किस्मत का हाल बता रहा है, दरबारे में रोटियां मांगने आते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं। अपनी इतनी खराब है कि मांगते फिर रहे हैं, और कौम बेचारी हाथ दिखा रही है, हाल बता रही है। अपना ये बेड़ा गर्क हुआ। मुझे आपका तो नहीं पता, हमारे देहातों में ना ये कभी कभी सोना भी डबल करते थे मांगने वाले। यहाँ भी होता है ये काम जी, वो सोना लाओ जी तुम्हारा सोना डबल कर दे। पता तब चलता जब सिंगल भी गायब हो जाता है। बाबों के लग गए, फूकों पे लग गई। मुझे एक शख्स करामत सुनाने लगा, कहने लगा मेरे हज़रत साहब के पास लोग दूर दूर से दम कराने आते हैं। और मैंने कहा दम कराना जायज है, तवीज देना जायज है, लेकिन मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा यमन से हुजूर के पास दम कराने आया है, मिस्र से दम कराने आया। दम कराना बिल्कुल दुरुस्त है, हम खुद करते कराते, लेकिन ये असल दीन नहीं। नबी पाक के पास ना कोई शाम से तवीज लेने आया ना दम कराने आया। रसूल पाक के पास तो जो भी आया करता था नबी पाक का दीन ही सीखने आता था। तो दीन की बात कर, दम दुरूद की ना सुना, ये तो ज़िमनी बात है, ये तो ज़ैली बात है। आला हज़रत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हज़रत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। तो माँ भी बडेरी कहती है दे दो, कहीं वाकई ना उलट दे। आला हज़रत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरे। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकलता है, बस कर दे। किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने दरवाजे पे खड़े, फिक्र रज़ा से मीनार है ना, तो सुनो फिर फिक्र रज़ा क्या है, सुनो फिर ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जो ये कबार है कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हज़रत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग, मैं देने को तैयार हूँ, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरीया, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत है। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? वो कहने लगा नहीं मैंने उलट देना है। आला हज़रत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रज़ा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। तो आला हज़रत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार, पैर चूमने को तैयार, हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग। लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है, जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हज़रत के जो शहजादे थे ना छोटे, मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया। बच्चा वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुनियो किधर खो गए मैं और आप। मेरे आला हज़रत का अकीदा सुनो, काज़िम बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वही खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हज़रत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा तौहीद है, ये मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हज़रत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना, 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया। तो आला हज़रत लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं, तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है, अगर उसके पास ही कुछ नहीं,
سنو، اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا، پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جان لیں۔ پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے، چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے، پر خبر ہمیں ہے۔ فرمایا چلو سیدھا کرو، اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا، پسینے آ گئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے، جیب سے ہاتھ نکال لے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا، اللہ 20 لے کے جا، لیکن غیر شرعی بات خدا را بس کرو۔ جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو۔ عقیدہ رسالت، اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا۔ ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے۔ دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں۔ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے، میرا وہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں یار، ہاں تو کر دے، ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا، تو یہ بات کہنی چاہیے، کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی۔